الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. نازش گل و شمع سبل و نازش گل و شمع سبل و رہبر کل و ختم الرسل و ہر خوبی ہے شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام میں اعلیٰ کام میں بالا، نام میں اعلیٰ کام میں بالا، سب سے نرالا کملی والا، دامن حق و امان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عابد و اعبد زاہد و ازہد، عابد و اعبد زاہد و ازہد، ماجد و امجد حامد و احمد، عظمت بے پایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم میں عالم فہم میں افہم، علم میں عالم فہم میں افہم، قول میں احکم فعل میں اکرم، جاری ہے فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور ہدایت شمع صداقت، نور ہدایت شمع صداقت، ماہ امانت مہر دیانت، اللہ اللہ کیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ہر قسم کی تعریف، تحمیدات، تمجیدات اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اپنی ذات، صفات، کمالات میں اعلیٰ ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے قطروں کو دریا کر دے، جو چاہے مردوں کو مسیحا کر دے، اور جو چاہے تو ایک در یتیم کو ساری کائنات کا تاجدار بنا دے، اور ان گنت لاکھوں درود و سلام اس ہستی مبارک کے اوپر کہ جس کے صدقے میں، جس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام سجایا،
اللہ تعالیٰ نے جس کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، ایمان بخشا، اب اس کی امت میں پیدا فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اپنی ایک نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے تعلق سے ایک بات تو وہ ہے کہ نبی کی تعریف کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی شاعر بیان کرے۔ ایک یہ کہ نبی کی تعریف زمین والے بیان کریں، آسمان والے بیان کریں، انسان بیان کریں، جنات بیان کریں، فرشتے بیان کریں، مخلوقات بیان کریں، مشرق والے بیان کریں، مغرب والے بیان کریں، شمال والے بیان کریں، جنوب والے بیان کریں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے بساط کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریفیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو سب سے نرالی ہے، انوکھی ہے، اور جو تعریف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اوپر بڑی نعمتیں بیان فرمائی، بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمارے لیے زمین بنایا، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، ہوا نہ ہوتا، پانی نہ ہوتا۔ اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمت، زبان عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمت، کان عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمت، دماغ عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمت، ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمت، دل بھی عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ غرض یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر کے پیروں کے ناخن تک ہمارے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر قربان کر دی جائے تو ایک بھی نعمت بنائی نہیں جا سکتی۔ ساری دنیا کی نعمتیں قربان کر کے آپ ایک آنکھ تیار نہیں کر سکتے، ساری دنیا کی دولت قربان کر کے ایک دل، ایک گردہ تیار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی قیمت اور اس کا احساس ان لوگوں سے جا کر پوچھئے جو ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، جو دماغ سے محروم ہوتے ہیں، پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنوں کی پہچان نہیں ہوتی، دشمنوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ آنکھ نہیں ہے، کیسی انسان کے لیے مصیبت آ جاتی ہے، انسان کی تو زندگی اندھیرے میں چلی جاتی ہے۔ کان نہ ہو تو انسان کچھ سن ہی نہیں سکتا، اور زبان نہ ہو تو انسان بول نہیں سکتا۔ تو غرض یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں کہ ساری دنیا کی دولت لٹانے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد، ایک بھی نعمت میں سے ہم تیار نہیں کر سکتے، حاصل نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جس نعمت کا ذکر فرمایا ہے، جس احسان کا ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت پر ایسا جو ہے احسان بیان نہیں فرمایا ہے۔ ہزاروں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کے نعمت ہونے کو، اس کے احسان ہونے کو بیان نہیں فرمایا ہے۔ احسان تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے، اللہ نے مسلمانوں پر اپنا انعام نازل فرمایا ہے، اپنی کرم نوازی فرمائی ہے، اور وہ احسان وہ انعام وہ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے وہ رسول بھیج دیا ہے۔ کون سا رسول؟ جس رسول کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اے اللہ، کعبہ تو میں نے بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا ایک رسول بھیجیے جو دنیا والوں کو تیری کتاب کی آیتیں سنائے گا، ان کو تعلیم کتاب کرے گا، حکمت سکھائے گا، اور ان کو کفر کی، شرک کی اور بدعمالی کی، فسق و فجور کی اور نافرمانیوں کی، بے حیائیوں کی گندگیوں سے پاک و صاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ کیوں؟ کیسا احسان فرمایا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ابراہیم اور اسماعیل نے جس رسول کے لیے دعا مانگی تھی اللہ نے وہ رسول بھیج دیا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 3 یا 4 آیتیں ایسی ہیں جو بالکل ایک ہی مفہوم بیان کرتی ہیں۔ ایک تو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، ایک آیت کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور تیسری آیت جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ذکر ہے۔ تو یہ 4 آیتیں ہیں جن چاروں آیتوں میں رسول سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا اور تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ان چاروں آیتوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو بتایا گیا ہے، آپ کے اس دنیا میں جو آنے کا مقصد بتایا گیا ہے، وہ ایک ہی بتایا گیا ہے، یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانا۔ دوسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف آیتیں پڑھنا نہیں سنانا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی معانی کو بھی بتانا، اس کے مطلب کو بھی بتانا، اس کی تفسیر کو، تشریح کو بھی سمجھانا، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ لعلہم یہتدون، قرآن کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، رہنمائی مل جائے۔ اور ایک فرمایا والحکمت، لوگوں کی دانائی، عقل مندی کی باتیں سکھانا، ویزکیہم، اور لوگوں کو پاک و صاف کرنا، کس چیز سے؟ گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، بدعملی سے، اللہ کی نافرمانی سے، بے حیائی سے، ہر قسم کی گندگی سے لوگوں کو پاک و صاف کر کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف لانا، اللہ کی الوہیت کی طرف لانا، اللہ کی یکتائی کی طرف لانا، اللہ کے ایک ہونے کا لوگوں کو یقین دلانا، اور ان کو علم عطا کرنا، سنت دینا، طریقہ عطا کرنا، اور ان کو جنت کا راستہ دکھانا، جہنم سے بچنے کا راستہ بتانا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 4 جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر فرمایا ہے، 4 جگہوں پر۔ ایک سورہ آل عمران، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی بازی پلٹ گئی تھی، کچھ مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے جیتی جنگ ہار گئے تھے، اور بڑی افراتفری مچ گئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی زخمی ہوئی، آپ کا دانت بھی شہید ہوا، آپ کے چہرے پر جو ہے تیر بھی لگا، گز بھی لگا، اور آپ بے ہوش بھی ہوئے، آپ اپنے سر کے بل گر بھی گئے۔ اس لشکر اس وقت میں ایک خبر مشہور ہو گئی تھی۔ کیا خبر مشہور ہو گئی تھی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ لیکن جب آپ بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے تو صحابہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے۔
اب صحابہ عجیب کشمکش کا شکار ہے، کیا کریں، کہاں جائیں، کیا سمجھ نہیں آ رہا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس وقت میں کوئی صحابی کہتا ہے اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، جب ہمارے نبی دنیا میں نہیں تو ہم بھی اسی راستے پہ قربان ہو جائیں گے جس راستے پر چل کر ہمارے نبی شہید ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اب لڑ کر کیا فائدہ ہے، جب نبی نہیں رہے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، قرآن کی آیت لے کر جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو، صحابہ کو یہ سنا دیجیے، ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، وہ رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے ہزاروں رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنے پرانے دین پر واپس چلے جاؤ گے؟ کیا تم شریعت کو چھوڑ دو گے، تم قرآن کو چھوڑ دو گے، تم سنت کو چھوڑ دو گے اور تم پھر اسی کفر و شرک کی زندگی میں چلے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور لوگوں کو باخبر کیا کہ جس راستے پر، جس طریقے کے اوپر نبی نے تم کو لگایا ہے، نبی زندہ رہیں جب بھی تم کو چلنا ہے، نبی فوت ہو جائے جب بھی تم کو اسی راستے پر چل کے جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، صحابہ بے چینی کے عالم کا شکار ہے، کوئی بہرا ہو جا رہا ہے، کوئی اندھا ہو جا رہا ہے، ایسے ایسے صحابی ہیں۔ ایک صحابی ہیں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، کسی نے آ کے ان کو بتایا اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے، آج آپ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اے اللہ مجھے آج اندھا بنا دیجئے، اے اللہ مجھے بہرا بنا دیجئے۔ کسی نے پوچھا آپ یہ دعا کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جس آنکھ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا، اگر نبی نہیں رہے تو اس آنکھ کا کیا فائدہ ہے؟ جس نبی سے میں نبی کی باتیں سنا، جس کان سے میں نبی کی باتیں سنا کرتا تھا، اگر وہ نبی نہیں رہے تو میرے اس کان کا کیا فائدہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی تلوار لے کے کھڑا ہو جا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس کو میں تلوار سے ختم کر دوں گا، اس کا قتل کر دوں گا۔ ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور امت کو سنبھالتے ہیں، امت کی قیادت فرماتے ہیں، امت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، اور یہی آیت قرآن کریم کی پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا خدا مر چکا ہے، اس کا اللہ، اس کا معبود دنیا سے جا چکا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اگر اللہ کو اپنا رب مانتا تھا، تو یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ یہ حقیقت کو لوگوں کے دل میں بٹھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہیں، ان کے بھی دنیا میں آنے کا ایک وقت ہے، دنیا سے جانے کا بھی ایک وقت ہے، لہذا ان کے آنے اور جانے سے تم اسلام سے نہ پھر جانا، قرآن سے نہ پھر جانا، ان کی بتائے ہوئے طریقے کو نہ چھوڑ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کا تو دم بھرتے رہو لیکن ان کی شریعت کو بھول جاؤ، ان کے لائے ہوئے قرآن کو بھول جاؤ، ان کی بتائی ہوئے حدیث کو بھول جاؤ، ان کی سکھائی ہوئی سنتوں کو بھول جاؤ، ان کے سکھائے ہوئے اخلاق کو بھول جاؤ۔ اسی چیز کا نام عشق رسول ہے کہ ان کے قول کو، ان کے فعل کو، ان کے عمل کو، ان کی سنتوں کو، ان کے طور و طریقے کو اپنا لو، اسی کا نام عشق رسول ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا، ہمارے رہبر اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔
اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ فرما دیا ختم بالنبیون انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر میرے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، میرے جانے کے بعد کسی نے اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو یاد رکھو وہ دجال ہے، کذاب ہے، مکار ہے، جھوٹا ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے، اور اس کے ماننے والے بھی مرتد ہیں اور کافر ہیں، غیر مسلم واجب القتل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تیسری جگہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد آپ کے صحابہ کے اوصاف اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اور چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا لگاؤ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے نام پر قرآن کریم میں تقریباً 550 آیات، 550 الفاظ پر مشتمل، 38 آیات پر مشتمل، 4 رکوعات پر مشتمل ایک سورت نازل فرمائی ہے، جس سورت کا نام سورہ محمد ہے۔ 26ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام پر ایک سورت نازل فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لائے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، یعنی جنہوں نے آپ کے کلمے کو اپنایا، آپ کی دعوت کو اپنایا، آپ کے مشن کو اپنایا، آپ کی طور طریقے کو اپنایا، آپ کی سنت کو اپنایا، آپ کی شریعت کو اپنایا، آپ کی محبت کو کر کے دکھایا، آپ کی محبت کے دعوے میں سچے ہو کر کے آئے، تو ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ان کے دنیا کے احوال بھی درست فرما دیں گے، آخرت کے احوال کو بھی درست فرما دیں گے، دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ لیکن اللہ نے شرط لگا دی ہے آمنوا بما نزل علی محمد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سبھی کچھ نامکمل ہے۔ اور کہاں ایک جگہ فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور عربی شاعر نے کہا تعصی الرسول وتظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع فإن لو حبك صادقا لا تعته فإن المحب لمن يحب مطيع۔ اللہ نے بتایا، قرآن میں سکھایا کہ تم اگر نبی سے محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کوئی طریقے کو اپنانا پڑے گا، نبی کی شریعت کو اپنانا پڑے گا۔ نمازوں کو چھوڑ کر کے نبی کے عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے، سنت کو چھوڑ کر کے نبی کے عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے، انگریزوں کی جیسی شکلیں بنا کر کے نبی کے عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ نبی نے جن جن چیزوں سے منع کیا، جن جن آلات کو، جن جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے آلات قرار دیا، ان آلات کو لے کر کے ڈھول تماشے مچا کر کے اور عشق رسول کا دعویٰ کرنا جھوٹا ہے، مکاری ہے۔ فرماتا ہے شاعر کیا کہتا ہے تعصی الرسول وتظہر حبہ، تم نبی کی مخالفت بھی کرتے ہو، نبی کی نافرمانی بھی کرتے ہو، عشق کی دعوے داری بھی کرتے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی ہوش مندی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ عشق رسول ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ عشق نبی ہے؟
فَإِنَّ لَوْ حُبَّكَ صَادِقًا لَّأَطَعْتَهُ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو نبی کے اشاروں پہ مر مٹ جاتا، نبی کی شریعت پہ مر مٹ جاتا، نبی کی سنت کو اپناتا، نبی کے طریقے کو اپناتا۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ، کیوں؟ کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ اللہ کی مانے گا، جو شیطان سے محبت کرے گا وہ شیطان کی مانے گا۔ شیطان کے ماننے والے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور اللہ کے ماننے والے شیطان کی اطاعت نہیں کرتے، دونوں راستے جدا ہیں، دونوں طریقے جدا ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی کی شریعت کو اپنایا، ان کے طور طریقے کو اپنایا، ان کی سنت کو اپنایا اور ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزار لی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کی دنیا بھی درست کر دیں گے، آخرت کو بھی درست کر دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکے کے کفار نے ایک میٹنگ بلائی، ایک جلسہ کیا، ایک کانفرنس کی، اور کانفرنس کا مقصد کیا تھا کہ ہم تو اس محمد کی مخالفت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کو لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، لوگوں کو ان سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں؟ دن بدن ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر فدا ہو جانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ہماری ساری کوششیں بیکار جا رہی ہیں، ہماری ساری محنتیں رائگاں ہو رہی ہیں، ہماری کوئی بھی کوشش رنگ نہیں لا رہی ہے، لہذا ابھی کے ابھی کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے، کوئی ایسا طور اپنایا جائے، کوئی ایسی راہ نکالی جائے جس سے ہم محمد کو نیچا دکھا سکیں، ان کے ماننے والوں کو نیچا دکھا سکیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم تو محمد کی مخالفت بھی کرتے ہیں، محمد کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ان کی شریعت کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو مارتے بھی ہیں، ستاتے بھی ہیں، ان کے ماننے والوں کے سینوں پر پتھر بھی رکھ دیتے ہیں اور گرم کھولتی ریت کے اوپر ان کو جو ہے گھسیٹتے بھی ہیں، ان کو ہم گرم تک تپتے ہوئے جو ہے شعلوں کے اوپر لٹاتے بھی ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ ان کا نام لیتے ہی جا رہے ہیں، ان کے ماننے والے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ارے بھائی ہم جس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس کا جب نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ کافر کیا کہتا ہے؟ مکے کا مشرک کیا کہتا ہے کہ جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو ہم محمد کہتے ہیں، اور محمد کے معنی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو جب ہم محمد کا نام لیتے ہیں تو ہم خود اپنی زبان سے اس کی تعریف کر رہے ہیں، مخالفت بھی کر رہے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں۔ لہذا آج کی اس مجلس میں کوئی ایسا نام چنا جائے، کوئی ایسا نام اختیار کیا جائے جس میں ان کی توہین مقصود ہو، جس سے ان کی توہین جھلکتی ہو، چنانچہ قرارداد پاس ہوتی ہے، نام تجویز ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں آج کے بعد ہم محمد کے بجائے ان کو مزمم کہیں گے، محمد کے بجائے ہم ان کو مزمم کہیں گے۔ محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور مزمم کے معنی ہوتے ہیں جس کی بہت زیادہ برائی کی جائے، جس کی بہت زیادہ توہین کی جائے۔ تو یہ بڑی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، صحابہ کو پہنچی، صحابہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، انہوں نے تو آپ کا نام تبدیل کر دیا ہے، انہوں نے تو آپ کے نام کے اندر توہین ڈال دی ہے، آپ کا نام بدل دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول پریشانی کی بات کیوں نہیں ہے، انہوں نے آپ کو مزمم کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے میرا نام مزمم نہیں محمد رکھا ہے۔ فرمایا الا تعلمون الا تعرفون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یلعنون مزمما ویشتمون مزمما وانا محمد۔ فرماتے ہیں اے لوگوں ذرا دیکھو اللہ نے ان کی توہین سے، ان کی گالیوں سے، ان کی لعنت اور ملامت سے اللہ نے مجھے کیسے بچایا ہے۔ یہ تو مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ مزمم کو گالی دیتے ہیں، یہ مزمم کی توہین کرتے ہیں، اور میرا نام تو محمد ہے۔ گویا کہ میرا نام ایسا نام ہے
کہ کوئی بگاڑنا بھی چاہے تو بھی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی گالی بنانا بھی چاہے تو گالی بنا نہیں سکتا، کوئی توہین کرنا بھی چاہے اسلام کی تو توہین کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ محمد کے معنی ہیں جس کی اپنے بھی تعریف کرے، پرائے بھی تعریف کرے، زمین والے بھی تعریف کرے، آسمان والے بھی تعریف کرے، اور فرشتے بھی تعریف کرے، انسان بھی تعریف کرے، جنات بھی تعریف کرے، ایسا نام اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو اگر قریش مزمم کو کہہ رہے برا بلا، میرا نام مزمم تو نہیں ہے نا، میرا نام محمد ہے، اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے، اور محمد کے معنی ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، ولا فخر، لیکن مجھے اس پر گھمنڈ نہیں ہے، ولواء الحمد بیدی، اور میری ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا قیامت میں میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ وآدم فمن سواہ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں، سب کے سب میرے جھنڈے کے سائے کے تلے ہوں گے، لیکن اس پر بھی مجھے گھمنڈ نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں اول من تنشق عنہ القبر، انا اول من تنشق عنہ القبر ولا فخر، فرماتے ہیں اور میں سب سے پہلا انسان ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، جو قبر میں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، جو سب سے پہلے زندہ کیا جائے گا، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نام عطا فرمایا ہے اس کا نام ہے، وہ نام ہے محمد۔ آپ کے ہاتھوں میں جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد۔ حمد اور محمد تعریف کے معنی میں آتے ہیں، دونوں تعریف کے معنی میں آتے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے جو مقام بنایا ہے، آپ کے واسطے جو گھر بنایا ہے، اس گھر کا نام کیا ہے؟ مقام محمود۔ اسی لیے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اسی لیے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ ہم کہیں گے جب بھی وہ پہنچنا ہے، نہیں کہیں گے جب بھی ان کو پہنچنا ہے، لیکن اگر ہم کہیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، ہم بھی اس بات کے دعوے دار ہو جائیں گے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ تو مقام محمود جنت کے اس مقام کا نام ہے، جنت کے اس گھر کا نام ہے جو گھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے، تیار کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مقام محمود۔ اور آپ کے امتیوں کا نام ہے حمادون، تعریف کرنے والے، اور آپ کے امتیوں میں جو صبر کرنے والے ہیں، مصیبتوں پر، بیماریوں پر، تکلیفوں پر، مشکلات کے اوپر جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے جس گھر کا نام ہے بیت الحمد۔ تو حمد اور محمد میں کتنا گہرا رشتہ ہے آپ کو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا وہ نام عطا فرمایا ہے کہ جس نام کے اندر ہی تعریف کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، 1,24,000 کے قریب نبی بھیجے، لیکن کوئی نبی اپنے علاقے کا ہے، کوئی ایک شہر کا ہے، کوئی کسی گاؤں کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے، کوئی پورب کا ہے، کوئی پچھم کا ہے، کوئی اتر کا ہے، کوئی دکن کا ہے، کوئی کسی قوم کا نبی ہے، کوئی کسی خاندان کا نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے بھی نبی، جناتوں کے لیے بھی نبی، زمین والوں کے لیے بھی، آسمان والوں کے لیے بھی، بحر و بر کے لیے، شجر و حجر کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، ساری جہان والوں کے لیے رحمت۔ کس طرح رحمت بنایا کہ آپ کے آنے سے پہلے کمزوروں پر ظلم ہوتا تھا، کفر و شرک کی گھٹائیں چھائی ہوتی تھی، ہر طرف بدامنی پھیلی ہوتی تھی، لوٹ مار ڈکیتی قتل و غارت گری
ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. اللہ کے مزدوروں کا حق دبا لیا جاتا تھا، کمزوروں کو اور لاچاروں کو، بیواؤں کی مدد نہیں کی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے سب کو ان کا حق دلایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا ہے. سارے جہان والوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانوں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت. ایک اونٹ نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی، اللہ کے رسول میرا مالک مجھ سے کام تو بھرپور لیتا ہے، کھانے کے لیے نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر کے فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت دے کر کے آتا ہے، اگر تو اس کو پال رہا ہے، اس سے محنت لے رہا ہے تو اس کا حق بھی ادا کر، اس کو کھانا بھی اتنا کھلا. جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، جانوروں کی ان کو حقوق دلائے، انسانوں کی حقوق دلائے، بچوں کو حقوق دلائے، عورتوں کو حقوق دلائے، تمام کائنات والوں کو حقوق دلائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، میں اسی کی تشریح کو کر کے آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کروں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ شاہدا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف کو بیان فرمایا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں بات سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جو خطاب کا انداز اختیار فرمایا ہے وہ ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو خطاب کیا ہے. کئی فرماتے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم، یا یوسف، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا اسماعیل، یا یحییٰ، یا زکریا. انبیاء علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے اور سب کو نام لے لے کر کے پکارتے ہیں. لیکن قرآن کریم کی ایک بھی آیت آپ ایسی نہیں پائیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. کہیں پر بھی نہیں فرمایا یا محمد یا محمد یا محمد. کہیں فرماتے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا، کہیں پر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہیں فرماتے یا ایھا النبی قل قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. خطاب سے، صفات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یاد فرمایا ہے، نام لینا پسند نہیں فرمایا ہے. امتیوں کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب بھی نبی کا نام لینا ہو، نبی کو پکارنا ہو، نبی کو مخاطب کرنا ہو تو فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بینکم بعضا قد يعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو نام لے لے کر پکارتے ہو اے فلاں اے فلاں، اس طرح کہہ کر کہ میرے نبی کا نام مت لینا، یا محمد کہہ کر کے نہ پکارنا، بلکہ میرے نبی کے اوصاف کے ساتھ پکارنا، میرے نبی کے کمالات کو ذکر کر کے میرے نبی کو خطاب کرنا، کیونکہ میرے نبی کا نام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو خطاب یا محمد کہہ کر کے خطاب نہیں فرمایا. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا یا ایھا النبی. اس میں سب سے پہلا لفظ ہے نبی. نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نبی کے معنی ہوتے ہیں خبریں بتانے والا، غیب کی خبریں بتانے والا، آخرت کی خبریں بتانے والا، جنت کی خبریں بتانے والا، جہنم کی خبریں بتانے والا، قبر میں کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہونے والا ہے، جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، جہنم میں کیسے کیسے عذابات آئیں گے، قیامت کے قریب کیسے کیسے احوال پیش آئیں گے. یہ سارے احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے. دوسرا خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الرسول انا ارسلناک، آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. رسول کے معنی ہے وہ نبی جس کی طرف وحی کی گئی ہو، ساتھ ساتھ اس کو شریعت اور کتاب بھی عطا فرمائی گئی ہو، اس کو طریقہ بھی دیا گیا. نبی کہتے ہیں جس کی طرف وحی کی گئی ہو. رسول میں نبی میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کے قریب نبی بھیجے، جن میں صرف 313 رسول ہیں، صرف 313 رسول. تو فرماتے ہیں یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے.
رسول ایسا بنایا ہے، یہ ایسا مقام ہے کہ دنیا میں کوئی انسان چاہے اپنی دولت سے، طاقت سے، اپنے عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدات سے کسی بھی طرح کر کے اس مقام کو، منصب کو حاصل کر لے، حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رتبہ بلند جسے مل گئے۔ فرماتے ہیں کہ مکے والوں نے یہ کہا تھا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القريتين عظیم، اگر قرآن نازل ہونا تھا تو کسی بڑے آدمی پر اتارا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، تم رب کے رحمت کے ٹھیکیدار ہو، تم بتاؤ کہ ہمیں نبوت کس کو دینا کس کو نہیں دینا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کو نبوت دینا ہے اور کس کو نبوت نہیں دینا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فما وجدت رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق کو چھانا، مغرب کو چھانا، شمال میں بھی گیا، جنوب بھی گیا، ساری دنیا کی خاک چھانی ہے، ساری دنیا کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان ہم نے کسی کو نہیں پایا ہے۔ آپ کے جیسے اخلاق والا، آپ کے جیسے کمالات والا، آپ کے جیسے خوبیوں والا، آپ کے جیسے ظاہری کمالات جمال والا ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا ہے۔ کسی فارسی کے شاعر نے کہا ہے آفاقہ گردیدہم، جبرائیل کسی الفاظ کا ترجمہ فارسی میں کیا ہے آفاقہ گردیدہم، مہر بتاں ورزیدہم، بسیار خوبہ دیدہم، لیکن تو چیزیں دی گئی، میں نے ساری دنیا کو چھانا ہے، ساری دنیا کو دیکھا ہے، ہزاروں خوبصورت لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ کے جیسا نہ آیا ہے نہ کوئی آئے گا، نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی، کہ آئے جس و شان و شوکت سے آئے محمد کا فرما ہے، فرما خدا کا، یہ خود فرما رہا ہے خدا محمد کی صداؤں پہ لبیک کہہ دو، کیوں؟ صدائے خدا ہے، صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وقت ہو چکا ہے، 5 منٹ آپ سے چاہوں گا، فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ کس بات کا گواہ؟ اللہ کی وحدانیت کا گواہ، اللہ کی الوہیت کا گواہ، جنت کا گواہ، جہنم کا گواہ، قرآن کا گواہ، حدیث کا گواہ، نمازوں کا گواہ اور معراج کا گواہ، 7 آسمانوں کا گواہ، اللہ کی تمام کائنات کا گواہ، انبیاء علیہ السلام کا گواہ، امتوں کا گواہ۔ قرآن میں آتا ہے یجیء نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت میں پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے حل بلغت، کیا آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دیا تھا؟ جس پیغام کے ساتھ میں نے آپ کو بھیجا تھا کیا آپ نے وہ پیغام اللہ کا لوگوں تک، بندوں تک پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے نام یا اللہ، اے اللہ جی ہاں میں نے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُدْعَىٰ قَوْمُهُ، اب نوح علیہ السلام کی قوم کو بلایا جائے گا، قوم سے پوچھا جائے گا حل بلغکم، کیا نوح نے تمہارا پیغام، اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا تھا؟ تو قوم کیا کہے گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہم تو ان کو پہچانتے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ذرا سوچو حالات کی سنگینی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان موجود ہوں گے میدان محشر میں۔ نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے 950 سال تک کئی نسلوں تک لوگوں کو اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت سنائی، اللہ کا پیغام سنایا، لوگوں کی گالیاں بھی صحیح، مار بھی صحیح، ان کے مذاق کو بھی سہا، ان کے طعنوں کو بھی سہا، اور جب میدان محشر میں پیش ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے گواہی کی بات آ رہی تو قوم کیا کہہ رہی ہے ہمارے پاس آئے ہی نہیں تھے، انہوں نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے من یشہد لک، تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ گواہ لے کر کے آؤ، دعویٰ کر رہے ہو نا کہ میں نے پیغام پہنچایا تھا، گواہ پیش کرو، آج اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، گواہوں سے ہی فیصلے ہوں گے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا گا، تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائے دیں گے، کیا فرمائیں گے؟ محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت گواہی دے گی۔
آپ کی امت کو بلایا جائے گا، ہم اور آپ کو بلایا جائے گا، ساری امت محمدیہ کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھیں گے کیا نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان بندوں تک پہنچایا تھا؟ تو تمام امت محمدیہ جواب دے گی جی ہاں، آپ کا پیغام نوح علیہ السلام نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں کیسے پتا چلا، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہیں گے اخبرنا بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسل قد بلغوا، کہ اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ رسولوں نے اپنا پیغام، اپنے اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا تھا۔ تو آپ کی امت کی گواہی نبیوں کے حق میں قبول کی جائے گی، آپ کی امت کی گواہی رسولوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ جب نبی پھنس جائیں گے میدان محشر میں، جب رسول تھر تھرائیں گے میدان محشر میں، روایت میں آتا ہے یجیء النبی مع الرجل، یجیء النبی مع الرجلان، یجیء النبی مع الثلاثہ، کوئی نبی ایسا آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ماننے والا ہوگا، کسی نبی کے صرف 2 ماننے والے ہوں گے، کسی نبی کے صرف 3 ماننے والے ہوں گے۔ ہر نبی سے یہی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا تھا؟ نبی کہیں گے پہنچایا تھا، لیکن امت کہتے کہ نہیں پہنچایا تھا۔ اب امت محمدیہ کو ہر نبی کے حق میں گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، اور ہر مرتبہ امت محمدیہ کیا کہے گی کہ ہم کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دیا تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، ساری انسانیت کے لیے گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ کل قیامت کے دن جب انبیاء علیہ السلام اپنے قوموں کے سامنے عاجز ہو کر کے کھڑے ہوں گے، نبی کہیں گے، انبیاء کہیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچایا دیا تھا، لیکن قومیں انکار کر رہی ہوں گی، اس وقت نبیوں کے بھی کام آنے والے کون ہوں گے؟ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آیت کی تشریح چونکہ مکمل ہو نہیں سکی، اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے میں اس کی تشریح کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام بتائی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آقا اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Yeah.